آئیے دوستو، قاری صاحب ایک پیغام یوں دے رہے تھے کہ سبھی کو ساتھ میں لے کر قیادت کیسے ہوتی ہے، وطن کے ذرے ذرے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، پلٹ آئیں گے اچھے دن قسم اللہ کی ایک دن، عمر فاروق سے سیکھو حکومت کیسے ہوتی ہے۔ آئیے دوستو، مدرسہ عربیہ اشرف العلوم کے تمامی طلبہ عزیز سے گزارش ہے کہ جن طلبہ نے آج کے اس مسابقے پروگرام میں سالانہ اختتامی پروگرام اور تقریری مسابقے میں حصہ لیا ہے، برائے کرم اپنی پوری تیاری کے ساتھ اسٹیج کے دائیں جانب تشریف رکھیں۔ اب اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں عزیزہ محمد عارف متعلم مدرسہ اشرف العلوم ادواری، وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال والصلاة والسلام علی سید المرسلین والنبیین وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الكفر ترک الصلاة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ او سجدہ روح زمین جس سے کعب جاتی تھی، او سجدہ روح زمین جس سے کعب جاتی تھی، اسی کو آہستہ آہستہ ہے منبر و محراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کا موضوع گفتگو بڑھاؤ۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جلسات کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہم آپ جیسے معصوم مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں سماعت سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض میں امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نواز اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ معرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روز مت رہا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکات کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں، ایک تحفہ متعالی ہے، ایک تحفہ متعارفہ ہے، اور اعلیٰ معرفہ شے کو اعلیٰ جتاتا کہا جاتا ہے، لہذا نماز کو اشرائے پر ملا کر ادا کرے گا۔ برادران اسلام، توحید و ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز سے تو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں ادگار کعبہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر علم کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ، اب تو نماز کے ذریعے سے ہماری مشکل آسان کر دی، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ و وسیلہ ملا۔ 5 وقت نماز ادا کرے اور 5 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، اور باقی حسرت کو چھپانے میں ملے گا۔
عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کا بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کا بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کا بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعامت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، امام مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا۔ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے انسان وقات کو قوت ملتی ہے۔ نماز اس وقت سیاہ کا کام کرتی ہے جہاں پر چار سمتی دے رہا ہے، یعنی قبر میں نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے۔ نماز سے انسان حفظ الوار کا ہوتا ہے، کیوں نہ ہو؟ نماز ہے ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ برادران ملت، نماز سے فیصلہ ہوتا ہے، کوئی متقی، کوئی شقی، کوئی انسان، کوئی شیطان، کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم، یہ امتیاز نماز سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بعد نہیں گتا، مشکل صرف اٹھو، سوال نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ حسین سنت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعت فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ اور کفر کا درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکل صرف کسی صبح پڑھتے تھے، اور ایک حدیث ہے جس کے راویت برید رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارا اور منافقین کے مابین عہد ہے اور نماز ہے، بس نے اس کو ترک کیا ہوا یا اس نے کفر کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہوا یا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت عظیم الشمس ہوتی ہے، اور محسن کائنات اور محسن سنت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی نظر نماز میں بتایا ہے۔ الفاظ یوں ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شان اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے بھی محسن سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی کو یا اس کی دنیا و آخرت برباد ہو۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شان اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، اے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، اے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا آگ میں کو نجات۔ شہدائان اسلام قیامت کے دن سب سے پہلے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شرف سے نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال درست، اگر نماز درست نہ ہوگی تو تمام اعمال بیکار ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، روزہ محشر کی جاگداز میں، روزہ محشر کی جاگداز میں، اولین پرشش نماز میں، جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحہ بھی قبول ہوگی۔ اور اگر نماز درست نہ ہوگی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے۔ برادران ملت، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالی شان مسجد تعمیر کی جاتی ہے، اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ تو عالی شان مسجد ویران اور قبرستان نظر آتے ہیں۔
گلستان نظر آتے ہیں. پہلے مستے تھے کچے تو پکے تھے نمازی, پہلے مستے تھے کچے تو پکے تھے نمازی, آج مستے پکے تو کچے ہیں نمازی. نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ہونی چاہیے, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی. حضرت عمر فاروق کئی باتوں میں امام سے فرما رہے ہیں, آپ پر قاتل لعنہ کیا گیا, آپ سب میں ہو گئے. فوراً عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا, نماز کی فکر کرو, اس لیے کہ جان دی ہوئی سے کی تھی, جان دی ہوئی سے کی تھی, حق تو ہے حق ادا نہ, پر نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانا, پر نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانا, اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانا. وما علینا الا البلاغ.